لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دین سے جوڑتا ہے، دین کی محبت ہمیں عطا کرتا ہے اور دین کی سمجھ بوجھ، کیونکہ دین کی محبت اور عقیدت ایک چیز ہے۔ اور جتنے بھی بائی برتھ مسلمان ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو دین کی محبت دیتے ہیں تو وہ اپنے دین سے ایک لگاؤ ضرور رکھتے ہیں، لیکن دین کے ساتھ لگاؤ ایک چیز ہے اور دین کی سمجھ بوجھ الگ چیز ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو خیر کثیر سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اس کو دین کی سمجھ بھی دے دیتے ہیں۔ اور دین کی سمجھ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے یہ زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور اگلی زندگی بھی آسان ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی، محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس کے لیے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، زر بن حبیش کہتے ہیں، میں صفوان بن نسال کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا کیسے آئے؟ میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ یعنی گھر سے نکل کر کوشش کر کے علم کی مجلس میں حاضر ہونا یہ بہت بڑی رحمت کا سبب ہے، اور فرشتوں جیسی مخلوق ایسے انسانوں کے آگے جھکتی ہے اور ان کے لیے پر پھیلاتی، یعنی ان کو عزت دینے کے لیے، ان کی وقت اور ان کی توقیر کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ یعنی ایمان میں تو بہت سے لوگ مشترک ہوتے ہیں، لیکن جو علم حاصل کرتے جاتے ہیں ایمان کے درجے بھی بڑھتے ہیں، اور جو علم کے درجے بڑھتے ہیں، ایمان کے درجے بڑھتے ہیں، تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اصل عزت انسان کو مال سے نہیں ملتی، دنیا کے کسی اور جاہ و وقار سے نہیں، اللہ کے ہاں عزت انسان کو تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، اور تقوی علم کے ساتھ آتا ہے۔ تقوی اللہ کے ڈر کا نام بھی ہے، اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، خبردار، بے شک دنیا ملعون ہے اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہیں، البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی معاون چیزیں اور عالم یا متعلم، یعنی یہ اللہ کی رحمتوں میں ہے کہ انسان سیکھنے والا ہو یا پھر سکھانے والا ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں ان خواتین کو جو صبح سویرے اپنے کام نپٹا کر دور دور سے سفر کر کے یہاں تک پہنچتی ہیں۔ کل ہی مجھے پتا چلا کہ جب اسکاربرو کے لوگ پہنچتے ہیں تو آلریڈی 2:45 ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے اتر کے دوبارہ جو اگلی بسز لیتے ہیں تو گھر پہنچتے ان کو کتنا وقت لگ جاتا ہوگا۔
لیکن یہ علم کا شوق ہے جو انہیں یہاں تک لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ استقامت دے، اور باقی بھی جو لوگ مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا آنا بھی قبول کرے، اور ہر قدم پر فرشتے پر بچھائیں اور آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں. 5واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ان اللہ کان علیما حکیما. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہے جو عورتوں میں سے شادی شدہ ہیں، یعنی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہیں، سوائے ان کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہوں، یعنی جنگ کے دوران جو خواتین غلام کی حیثیت سے آئیں. اللہ نے یہ حکم تم پر لکھ دیا ہے، یعنی یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے کہ کسی شادی شدہ عورت سے کوئی مرد شادی نہیں کر سکتا، اور ان کے علاوہ باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، بشرطے کہ تم اپنے اموال کے بدلے انہیں حاصل کرو، یعنی مہر ادا کر کے باقاعدہ ایجاب و قبول کے ساتھ قید نکاح میں لانے والے ہو، یعنی مستقل طور پر ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت رکھتے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے، یعنی مال کے بدلے زنا نہیں کرو. پھر اس نکاح کے ساتھ جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو، اور اس مہر کے مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی مرد کے لیے لازم ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو اس کا مہر ادا کرے، لیکن اگر اپنی خوشی سے عورت اس مہر میں سے کچھ کمی کر دیتی ہے یا اس کو معاف کر دیتی ہے، یعنی اسے جبراً معاف کروایا نہیں جاتا بلکہ خوشی سے اپنے شوہر کو کچھ گفٹ کر دیتی ہے، تو وہ اس کے لیے حلال ہے. تو اس میں کمی بیشی کرنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد کو عورت کے ساتھ شرعی طریقے سے حلال طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، نہ کہ غلط طریقوں سے تعلقات قائم کیے جائیں. اور نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں ویسے بھی بہت ہے، کیونکہ یہ نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اور جو کوئی تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت نہ رکھتا ہو تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں نکاح کر لے. اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے کہ اصل انسان کی عزت اور وقت اور قیمت اللہ کی نگاہ میں ایمان کے ساتھ ہے. تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی لونڈی غلام بھی انسان ہی ہیں، تو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے سے ادا کرو. یعنی اگر یہ غلام عورت سے بھی نکاح کرو گے تو مہر ادا کرنا ہوگا. وہ نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والیاں. تو جب وہ نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی. یہ اجازت اس کے لیے ہے، یعنی غلام عورت سے نکاح کرنے کی اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو، وہ کہیں زنا میں نہ پڑ جائے، حرام میں نہ پڑ جائے. اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں پر
لونڈیوں کے بارے میں بات کی گئی. بہت سے لوگوں کو آج بھی اس بات پر اعتراض ہوتا ہے. اسلام نے غلامی کو یکسر ختم نہیں کیا، لیکن ایسے بہت سے طریقے اختیار کیے کہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو کر رہ گئی. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پائی نہیں جاتی. لیکن اب بھی اگر کوئی ایسے مخصوص حالات پیدا ہوں تو اس زمانے میں جو اجازت دی گئی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کوئی بین الاقوامی قانون وار کیپٹیوز کے بارے میں نہیں تھا. تو جو لوگ جنگ میں پکڑے ہوئے آتے تھے ان کو بجائے اس کے کہ جیلوں میں رکھا جائے لوگوں پہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور پھر ان کے حقوق ہوتے تھے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن آخری لمحوں میں جو آخری باتیں کی اس میں ایک نماز کی اور لونڈی غلاموں کے حقوق کی بات کی کہ ان کا اتنا خیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک اور اہم بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے باطن کا کھوج نہیں لگانا چاہیے کہ کس کا ایمان کتنا ہے اور کس کا تقویٰ کتنا ہے اور کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. یہ تو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں اور نہ اس کا حکم ہوا کہ ان کے پیٹ چاک کروں. تو اصل میں یہ کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے اس کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے. اور یہاں زنا کی حرمت کے بارے میں بھی بات کی گئی. محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہوت ہے. اور زانیہ عورت کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اور کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے. یعنی آدھی رات کے بعد پکار آتی ہے اور وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول کرتا ہے، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی اپنی عزت و جسم بیچتی ہے اور مال کماتی ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے انحراف کر کے گمراہ لوگوں کی طرف خوب مائل ہو جاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان میں بظاہر کچھ پابندیاں بھی محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ پابندیاں دراصل آسانیاں لاتی ہیں اور بہت سی آزادیاں انسانوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتی ہیں. اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی مال کمانے کے غلط طریقے اختیار نہ کرو. چوری، ڈاکہ، غصب، یتیموں کا مال لوٹ لینا، تو اس طریقے کے تمام مال ہتھیانے کے طریقے باطل طریقے ہیں. مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو بھی قتل نہ کرو. کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسے ہی جیسے خود کو قتل کرنا، کیونکہ پھر بدلے میں انسان قتل بھی کیا جاتا ہے. اور دوسرے یہ کہ سوئسائڈ کی ممانعت ہے. یہاں خودکشی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور خودکشی کرنے والا جو ہے قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دیں تو مسلسل جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ اس آلے سے یا اس طریقے سے اپنے آپ کو بار بار مارنے کی کوشش کرے گا جس طرح اس نے خود کو دنیا میں مارا. بے شک اللہ تم پر نہایت مہربان ہے. یاد رکھیے اس زندگی کی قیمت پہچانیے، اس زندگی کی قدر کیجیے. یہ وقت کمانے کا ہے، آخرت بنانے کا ہے. اس میں مشکلات آتی ہیں تو اس میں مایوس نہ ہو اور اپنے آپ کو ختم نہ کر دے، کیونکہ
اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر مرنے کے بعد بھی مسائل کم نہ ہوئے اور بڑھ گئے، مصیبت اور زیادہ ہو گئی، تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر تو اپنی کوئی آزادی بھی نہیں ہوگی کہ ایک دفعہ پھر سے خود کو ختم کر دیا جائے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے. تو یہاں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کیا، یعنی جس گناہ پر جہنم کی سزا بتائی گئی یا جس گناہ پر لعنت کی گئی وہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے. اس میں ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی ہی نہیں. پھر والدین کی نافرمانی کرنا. پھر آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، پھر اٹھ بیٹھے اور فرمایا خبردار اور جھوٹی گواہی دینا. پھر مسلسل اسی کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ جائز ہے، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی خواتین پر زنا کی تہمت لگانا، یعنی معصوم خواتین کے اگینسٹ کوئی سکینڈل کھڑے کر دینا. تو یاد رکھیے لا الہ الا اللہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب کبائر سے بچا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے، یعنی کبیرہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا. اسی طرح فرائض اس وقت کفارہ بنے گے گناہوں کا جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. یعنی ہم کہتے ہیں نا وضو کرنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے. اسی طرح رمضان سے رمضان تک کے بیچ کے گناہ جو ہے اگلے رمضان میں معاف ہو جاتے ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الکبائر وسددوا وابشروا، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور نہ تم اس چیز کی تمنا کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اختلاف رکھا ہے، بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ کوالٹیز دی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض کو بالکل محروم رکھا ہے، انہیں کچھ اور چیزوں میں خیر عطا کی ہے. تو ہر شخص کے کچھ اسٹرینتھس ہوتی ہیں اور کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں، لہذا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو کسی کی اسٹرینتھ ہو اس پر انوی کریں اور اپنی اسٹرینتھ کو اس میں بھول ہی جائیں. مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. یعنی اصل چیز تو یہ دیکھی جائے گی کہ تم کر کے کیا آئے ہو، نہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کو کتنی زیادہ کون سی کوالٹیز ملی تھی. دیکھا جائے گا کہ ان کوالٹیز کو، ان اسٹرینتھس کو اس نے کس خیر کے کام میں لگایا اور اپنے لیے کیا کما کے لایا. اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی انسان لوگوں کو ملنے والی نعمتوں پر جلنے کڑنے اور حسد کرنے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگے کہ یا اللہ تو نے اس کو عطا کیا تو مجھے بھی عطا کر سکتا ہے، تو مجھے عطا کر. لیکن صرف انسان کمپیئر کرتا رہے، اپنے بچے کو کسی کے بچے کے ساتھ، اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ، اپنے شوہر کو کسی اور کے شوہر کے ساتھ، تو سوائے حسرتوں کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ان کی صرف ظاہری کچھ خوبیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو چھپے ہوئے عیب ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہوتے.
تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا بچہ فلاں کے بچے کی طرح ہو جائے یا میں فلاں کی طرح ہو جاؤں. نہیں، اللہ سے فضل مانگتے، یا اللہ تو اپنی نگاہوں میں بڑا کر دے اور تو اپنے فضل سے نعمتیں عطا کر دے. کیونکہ یہ حسرت جو ہوتی ہے کہ میں فلاں کی طرح کیوں نہیں، یہ حسد کی راہ ہموار کرتی ہے اور پھر دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتی ہے، جو کہ ایک حرام فعل ہے اور یہ دل کی ایسی کمائی ہے جس پر پوچھ ہوگی. اس لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ بعض عورتوں نے کہا کاش ہم وراثت میں مردوں کے برابر ہوتی اور جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہوتی. تو یہ آیت انہیں اس چیز سے منع کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ مردوں کی برابری کی خواہش کرنا اللہ کے حکم کو رد کرنا ہے، کیونکہ عورتوں کی اپنی کچھ اسٹرینتھس ہیں، ان کے اپنے کچھ ایسے کام اور مواقع ہیں جن سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. مثلاً ماں کی حیثیت سے ایک عورت کا درجہ اور مقام باپ کے مقابلے میں، مرد کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. سب سے زیادہ حسن سلوک ماں کے ساتھ کرنے کو کہا گیا ہے. اسی طرح ماں جو بچوں کو جنم دیتی ہے اور جو دودھ پلاتی ہے اور جو تربیت دیتی ہے، اس میں جتنا زیادہ اس کا حصہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب بھی ہوتا ہے. لہٰذا ایک دوسرے کے مقابلے پر رہنے سے انسان کے اندر سوائے حسرتوں کے کچھ پیدا نہیں ہوتا. اور بعض اسٹڈیز بھی اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ جب سے یہ سوشل میڈیا بہت عام ہوا ہے اور ہم صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کو ہی نہیں دیکھتے، دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے فگرز دیکھ رہے ہیں، ان کے مال اور دولت اور کہاں جاتے ہیں، کن ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ان چیزوں نے لوگوں کا انگزائٹی اور ڈپریشن اور زیادہ بڑھا دیا ہے، کیونکہ مسلسل اپنی حالت کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. جہاں کسی کی کوئی خوبی، کوئی نعمت دل کو لگے، وہاں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو اپنے فضل سے مجھے بھی عطا کر. اور یہ چیز انسان کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ پیدا کر دے گی. اور ویسے بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہی انسان کو راضی کرتا ہے. اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جنہیں تمہارے عہد و پیمان نے تم سے باندھ رکھا، یعنی تمہارے حلیف، تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد عورتوں پر قوام ہیں، ذمہ دار ہیں. قیم کہتے ہیں مینیجر کو. قوام ہوتا ہے جو بہت زیادہ قائم رہے، کھڑا رہے، ذمہ داری لے. یعنی مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، ان کو کما کر لا کے دینے کے اور باقی بڑے بڑے اہم اور مشکل کام کرنے کے. کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اس کا یہ مطلب نہیں صرف مردوں کو فضیلت دی ہے، عورتوں کو بعض پر. بعض مرد تقویٰ میں عورتوں سے بڑھ کر ہیں اور بعض عورتیں تقویٰ اور دینداری میں مردوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں. اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا، ذمہ دار کیوں بنایا؟ کہ اس کو کمانے کی ذمہ داری تھی اور کہا کہ وہ بیوی پر خرچ کرے. پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. عورتوں کی بڑائی اور خوبی کس چیز میں ہے؟ اطاعت گزاری میں. اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی. اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، بس تم انہیں نصیحت کرو. اور نشوز کا یہاں معنی یہ عام چھوٹی موٹی باتوں میں ڈس ایگری کرنا نہیں ہے. اس سے مراد کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا اور اپنے شوہر کی بجائے کسی اور کی طرف راغب ہونا. تو پھر گھر ٹوٹتا ہے، گھر کے اندر فساد ہوتا ہے، بہت بگاڑ آ سکتا ہے، آئندہ نسل متاثر ہو سکتی ہے. لہٰذا اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اصلاح کرنی چاہیے. اصلاح کے لیے پہلا سٹیپ نصیحت ہے. نہ مانے تو بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو، یعنی ان سے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کر دو، ان کو اپنے سے ڈسٹینس کر دو. پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو. یعنی اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابیوز کیا جائے ان کو. ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مسواک ہوتا ہے، یعنی ایک شوق دینے کے لیے کہ دیکھو تم کیا کر رہی ہو، ہوش میں آؤ، اپنے گھر اور اپنی عزت اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرو. یعنی اس کو اپنے ٹریک پہ واپس لانے کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ تم میں سے بہترین کبھی بھی نہیں ماریں گے عورتوں کو. یعنی یہ ایک صرف سولوشن بتایا گیا ہے انتہائی ایکسٹریم کیسز میں، بالکل ایسے ہی جیسے آپریشن یا سرجری کی ضرورت ہوتی ہے انتہائی ایکسٹریم کیس میں، کہ جب کسی دوا سے کسی پھوڑے کا علاج نہیں ہوتا یا کسی چیز کا، تو پھر اس کو کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کو ستانے کا کوئی راستہ تلاش مت کرو. یعنی عورتوں کو ستانا نوبل مردوں کا کام نہیں ہوتا.
بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے. اگر تم عورت کو کمزور سمجھ کے اس پہ ظلم کرو گے تو اللہ تم سے بڑا ہے, وہ تم سے پوچھے گا. اور یہاں نیک بیوی کی جو خوبیاں بتائی گئی وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی, کھلا گھر, نیک ہمسایہ, اچھی سواری. اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: برا ہمسایہ, بری بیوی, تنگ گھر اور بری سواری. اور یہاں نیک خواتین کی ایک خاص خوبی بتائی گئی کہ وہ شوہروں کی غیر موجودگی میں شوہر کی عزت, گھر بار, مال, اولاد کی حفاظت کرنے والی ہوتی, یعنی جو چیزیں ان کی کسٹڈی میں ہیں ان کی ٹیک کیئر کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے, اسمائلنگ ہو, ہیپی ہو, ہر وقت شکوے شکایتیں نہیں, ہر وقت منہ بسور کے اور ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا, ہر وقت تھکے تھکے نہیں نظر آنا. اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے, اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پہ سوار ہونے والی ہیں وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں. یعنی اس زمانے میں جو سب سے بہترین عورتیں تھیں ان کی بات کی گئی. چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں, یعنی اگر شوہر فوت بھی ہو جائے تو اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتی ہیں, اور اپنے خامدوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں. تو یہ 2 چیزیں, اولاد اور مال کی حفاظت کرنا, یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اور شوہر سے ضد میں آ کے بچوں کی پٹائی کر دینا, یا پھر یہ کہ مال کو بے وجہ ضائع کرنا کہ مجھے پرواہ نہیں, ٹھیک ہے اور کمائے اور خوار ہو, میں اپنا بدلہ اس طرح چکاؤں گی, تو یہ نیک عورتوں کا کام نہیں ہوتا. اگر آپس کے کچھ ایشوز ہوں ایک دوسرے سے, یعنی کہ کچھ چیزیں اختلافی ہوں, تو ان کو بیٹھ کر سلجھا لینا چاہیے, سالو کر لینا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کو نقصان دینا اور گھر بار اور نسلوں کو نقصان دینا. یہ پھر جہاں ظلم ہوگا جو بھی کرے گا اللہ اس کو پوچھے گا. پھر فرمایا اور اگر تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو, یعنی نہیں سالو ہو رہے ایشوز, آپس میں نہیں ریزالو ہو رہی مشکلات, تو پھر کیا کرو, تو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو. اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. میاں بیوی کے جھگڑے میں جو چیز آپس کی موافقت کا سبب بنتی ہے وہ نیت ہے. جو گھر بسانا چاہے گا, جو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہے گا, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا. لیکن اگر بسنے کی نیت نہیں ہے, بسانے کی نیت نہیں, اور پیچھے سے بھی اکسایا جا رہا ہے, کوئی ضرورت نہیں رہنے کی, واپس آ جاؤ, ہمارے پاس کمی نہیں ہے, ہم تمہارا خیال رکھ سکتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا, پھر گھر نہیں بنتے. سب سے پہلے تو یہ کہ مرد اور عورت 2 مختلف چیزیں, یہی بہت بڑا اختلاف ہے. پھر اس کے بعد سوچ کا اختلاف ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پسند ناپسند کا ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں اختلاف کا سبب ہوتی ہیں. تو یہ اختلاف جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر اختلاف ہے. کوئی درخت بہت بڑے اور گھاس جتنا بھی عرصہ اس کو پانی دیتے رہے وہ گھاس ہی رہے گی, وہ بڑی نہیں ہو سکتی, اور اس کا حسن گھاس رہنے میں ہی ہے نہ کہ درخت بننے میں. ذرا سا وہ اونچا ہوتا ہے تو کیا کر دیتے ہیں, اس کو کاٹ دیتے ہیں کیونکہ اس کی خوبصورتی بچھنے میں ہے. تو اسی طرح ہر ایک کا مختلف رول ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر. تو اس لیے انسان کو اصل چیز یہ کہ بنا کے رکھنے کی نیت اور ارادہ رکھنا چاہیے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. بے شک اللہ خوب علم والا, خوب خبر رکھنے والا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ. اور والدین کے ساتھ احسان کرو, اچھا معاملہ کرو, خوش اسلوبی کا, خوبصورتی کا. اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی. پڑوسیوں کا تو سب کو پتا ہے, نیبرز, اور خصوصاً اس کا حق زیادہ ہے جو نیبر بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو, اس کے 2 پوائنٹس ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اور جو ساتھ بیٹھا ہو کہیں بھی, چاہے کسی بس میں, جہاز میں, کلاس میں, کلینک پہ, کہیں بھی جو ساتھ بیٹھتے ہیں لوگ, ان کا بھی حق ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ چوڑے ہو کے بیٹھ جائیں یا ان کو اپنی کونیوں سے تکلیف دیتے رہیں یا اپنا سامان ان کی طرف کر دیں. نہیں, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ ان کے لیے بھی کرو. اور پھر خاص طور پر پہلو کے ساتھی میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے کام کرتے ہیں. آپ کی ٹیم, آپ کے کولیگز جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں, آپ کے مددگار ہیں,
اور خصوصاً جو انصار اللہ ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، سلام میں پہل کرو، مسکرا کے پیش آؤ، ان کے کاموں کی، ان کی محنت کی قدردانی کرو، ان کی کوششوں کو اپریشیٹ کرو. یہ ہے احسان کے معاملے. اور مسافر، اجنبی لوگ، ان کے ساتھ بھی احسان کا برتاؤ کرو. یہ ہے ہمارا خوبصورت دین. اور تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یعنی لونڈی غلام. لیکن آج کے دور میں لونڈی غلام نہیں ہے، تو جو امپلائیز وغیرہ ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر، یعنی اگر کوئی شخص کسی کمپنی کو اون کرتا، مالک ہے اس کا، تو جو لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں وہ سب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. ان کی کوششوں کو بھی اپریشیٹ کرو، اور ان کو صرف یہ نہیں کہ سیلری یا ویجز جو طے کی ہیں وہی دو. احسان کیا ہوتا ہے کہ ان کو اس سے بڑھ کر بھی دو. ان کی خوشی، عید وغیرہ کے موقع پر، یا ان کی کسی شادی یا غمی یا دکھ تکلیف، اس میں بھی شریک ہو. یعنی صرف یہ نہیں کہ جی میں باس ہوں اور تم میرے سب آرڈینیٹ ہو تو بس ہمارے درمیان ایک ڈسٹینس ہوگا. مومن مومن کا بھائی ہے، اور ایک مسلمان جہاں بھی ہو، چاہے مسلم نان مسلم کوئی بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، اور اسی اخلاق اور اسی محبت سے ان کے دل جیت لیتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ نے اپنا حق صرف ایک بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد سارے بندوں کے حقوق بتائے کہ کس کس کے ساتھ تم خوبصورت رویہ اختیار کرو. بے شک اللہ کسی خود پسند، بہت فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو سب کچھ اپنے آپ کو ہی سمجھے، یعنی صرف ان کو اپنے ہی حق کا پتا ہو، اور اگر ان کو کچھ خوبیاں دوسروں کے مقابلے میں یا مال و دولت زیادہ ملا ہے تو وہ اکڑنا شروع کر دیں اور دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھے. نہیں، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، چاہے گھر کے اندر ہو چاہے گھر کے باہر ہو. کون ہے یہ فخر کرنے والے؟ وہ جو بخل کرتے ہیں، یعنی سلام نہ کرنا یہ بھی بخل ہے، اسمائل نہ کرنا یہ بھی بخل ہے، یہ بھی دل کی تنگی ہے. اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی اوروں کو بھی برے اخلاق سکھاتے ہیں. یا پھر مال کا بخل جو سب سے پہلے آتا ہے کہ خود خرچ نہیں کرتے، اور اگر کوئی اور کر رہا ہو تو اس کو بھی روکتے ہیں. اور اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. کس لیے چھپاتے ہیں؟ کہ کوئی مانگ نہ بیٹھے، کوئی نظر نہ رکھے کہ ہمیں بھی کچھ نعمتوں میں سے حصہ دو، خاص طور پر رشتہ دار. تو بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق کے ساتھ ہے. تو تھوڑ دل انسان کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے، یعنی جو دل کا چھوٹا ہو، جس کا دل گھٹا ہوا ہو، اور جو چھوٹی سی تکلیف پہ گھبرا اٹھے، اور جب مال ملے تو بخیل بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے. کیونکہ بزدلی جو ہے وہ انسانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، رسک نہیں لینے دیتی، اور جو رسک نہ لے وہ اوپر نہیں جا سکتا، اونچا نہیں اڑ سکتا. اور بخل کرنے والوں کی مثال کیا ہے؟ اس شخص کی طرح ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے کہ جو اسے جکڑ لیتا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ ہی آخرت کے دن پر. یعنی ویسے چیریٹی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن صرف شہرت کے لیے، لوگوں کی نظر میں سخی کہلانے کے لیے، واہ واہ کے لیے. تو ایسے لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں، اگر ہوتا تو پھر وہاں بدلہ لینے کے لیے خرچ کرتے. اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے. یعنی شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ اس کو برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے. اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے. بے شک اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا. یہ ہے اللہ کا فضل، یہ اللہ کی رحمت کہ گناہ کرتا ہے اگر کوئی انسان تو بس ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 نہیں ان کو بھی مزید بڑھایا جاتا ہے. کچھ نیکیوں کا اجر 700 گنا، جیسے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا اجر. اسی طرح کچھ نیکیوں کا اجر 7,000 اور لاکھ گنا بھی ہے. اور پھر یہ کہ روزہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، تم نہیں اس کا اجر لکھو، وہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا دوں گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ بندے کی کوشش کافی نہیں بلکہ فضل ہوگا، رحمت ہوگی تو جنت ملے گی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے عمل کا کہ ہم اس سے جنت خرید سکیں.
کیونکہ اگر ہم ساری زندگی کی بھی نیکیاں کٹھی کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ایک نعمت کا حساب لے لے، مثلاً آنکھوں کی نعمت کا ہی، تو ساری زندگی کی نیکیاں صرف ساری زندگی نگاہ سے دیکھنے کا بل پے نہیں کر سکتی. جیسے آپ بجلی کا بل پے کرتے ہیں روشنی کا، تو نگاہ کی روشنی کا اگر بل لکھا جائے تو ہر لمحے جتنی آپ کی انرجی اس پہ لگ رہی ہے اور جتنا سسٹم پیچھے کام کر رہا ہے، اس کے اگر آپ کو معاوضہ دینا پڑے تو پوری زندگی کی نیکیاں کافی نہیں. تو ساری نیکیاں تو ایک نعمت کے عوض ہی چلی گئی. اب آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کھڑے ہیں، جنت میں کیسے جائیں گے؟ وہ صرف اللہ کا فضل لے کے جائے گا. تو اس لیے کوئی بھی نیکی کر کے انسان کو تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کافی نہیں ہے. یہ صرف اللہ کا فضل ہے جو انسان کو ڈھانپ لے گا. پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنا لائیں گے. یعنی آپ کو پچھلی قوموں کے بارے میں، پچھلے پیغمبروں کے بارے میں جو تعلیمات دی گئی اس کی بنا پر آپ ان پیغمبروں کی تصدیق کریں گے. اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی یاد رکھیے، یہاں اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں ہو رہی، وَعَصَبُ الرَّسُولِ کی بات ہو رہی ہے. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ کون سا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن باتوں کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی سیریسلی لینا چاہیے اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. وہ کیا چاہیں گے کرنے والے؟ کاش زمین ان پہ برابر کر دی جائے. یعنی وہ اتنے شرمندہ ہوں گے کہ وہ چاہیں گے کہ زمین پھٹے اور اس میں دبا دیے جائیں، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. اسی لیے شدید نیند کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ انسان کے منہ سے کچھ نکلنے لگتا ہے. اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو، ناپاکی کی حالت میں، ان بڑی ناپاکی کی طرف اشارہ ہے. مگر یہ کہ مسجد کے راستے سے گزرنے والے، یعنی مسجد سے گزر سکتے اس حال میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں کے گھر اس طرح تھے کہ ان کو مسجد نبی کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا تھا. تو ان کو اجازت دی گئی کہ اگر وہ پاک نہیں اور انہیں صرف گزرنے کی ضرورت ہے تو وہ گزر سکتے ہیں. یہاں تک کہ غسل کر لو، یعنی نماز ادا کرنے کے لیے، عبادت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ، یعنی غسل جنابت لازم ہے، وضو کی ضرورت ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، پانی کوئی نہیں، اب کیسے نہائیں؟ کیا نماز چھوڑ دیں؟ نہیں، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. ان ساری ناپاکیوں کو صرف تیمم سے پاک کیا جا سکتا ہے اور عبادت کی جا سکتی ہے. اور اس میں صرف چہرے اور ہاتھوں کا مسح ہے، یعنی مٹی سارے جسم پر ملنے کی ضرورت نہیں، صرف ہاتھ کو مٹی پہ مار کے، اس میں پھونک مار کے چہرے پہ پھیر لیا جائے اور دونوں ہتھیلیوں پہ پھیر لیا جائے، تیمم ہو جاتا ہے. دیٹس اٹ. کیونکہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے. مٹی بھی پاک کرنے والی ہے، مٹی کے اندر ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں کہ جو صاف کرتے ہیں نجاستوں کو، لیکن یہ ہے کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے. بعض اوقات ہم مٹی پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہتے، اور آج آپ دیکھیں ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ بہت سی بیماریوں کا علاج ننگے پاؤں مٹی پہ چلنا ہے. اسی لیے لوگ بیچز پہ جاتے ہیں اور ریت پر چلتے ہیں اور مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں جسم سے نکل جاتی ہیں جو مٹی ہی نکال سکتی ہے. تو یاد رکھیے تیمم کا حکم مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا. یعنی کہیں سے بھی مٹی لے کے آپ تیمم کر سکتے ہیں بشرطے کہ پاک ہو. اور دوسرے یہ کہ کہیں پر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. جہاں نماز کا وقت آئے پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. جان کی ہلاکت کا ڈر ہو تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. یعنی اگر ٹھنڈا پانی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ اس سے نہائے تو پھر
جان بچانی مشکل ہوگی، یہ شدید بیمار ہو جائیں گے، تو بھی تیمم کر لیں. اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے. پھر فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور کافی ہے اللہ دوست، اور کافی ہے اللہ مددگار. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دشمنوں کی طرف سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ آپ کے معاملے کی ذمہ داری لے لے گا، اور جس چیز کے ساتھ چاہے گا آپ کو فائدہ دے گا، اور اللہ ان کی چالوں اور ان کے شر سے آپ کو دور کر دے گا. آپ اللہ کی دوستی اور اللہ کی مدد کو اپنے لیے کافی سمجھیں، اور یہ توکل ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر آپ کے دشمن بن جاتے ہیں اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے لگتے ہیں. پھر آپ پریشان ہوتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ بہتر ہے میں یہ کام ہی چھوڑ دوں. خاص طور پر اگر دین کا کام ہو، لوگوں کو خیر اور نیکی کی طرف بلانا ہو، تو انسان بد دل ہونے لگتا ہے. تو پیغمبر تو یہ کام نہیں چھوڑ سکتے تھے، ان پر تو فرض تھا. عام انسان تو ہو سکتا ہے کہ ایک نہیں تو دوسرا کام کر لے، نیکی کا ایک موقع نہیں تو دوسرا کوئی اس کو مل جائے، لیکن پیغمبر کے لیے تو ایسی کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک حق بات نہ پہنچائے یا لوگوں کو اللہ کا پیغام نہ دے. تو جتنی پھر ذمہ داری بڑی ہوتی ہے اتنی سپورٹ بھی زیادہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں اور اپنے دشمنوں کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، ان کے مقابلے کے لیے اللہ آپ کو کافی ہے. اور ایک حقیقت ہے کہ خیر اور بھلائی کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے صرف کوششیں کافی نہیں ہوتی، اللہ کی مدد ضروری ہوتی. اس لیے جب بھی امر بالمعروف کریں، یعنی کسی کو کوئی اچھی بات بتانے لگے، پہلے اللہ سے دعا کریں دل ہی دل میں کہ اللہ میری بات میں اثر ڈال دے اور اس شخص کو میری بات سے فائدہ پہنچا. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، چاہے اپنا بچہ ہی کر رہا ہے، تو اس کو بھی روکنے کے لیے پہلے اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تیری مدد چاہیے، تو میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر کہ میں اس سے بات کروں تو یہ اپنے اس نقصان کو سمجھ جائے جو یہ خود اپنے ہاتھوں کر رہا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح اللہ کے بھروسے پر، اللہ سے دعا کر کے، اللہ پہ توکل کر کے انسان خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ سکتا ہے. ورنہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے اور ذرا سی مخالفت آنے پر انسان بددل ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. پھر فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ جو یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے اتارے ہوئے کلام میں خود تبدیلیاں کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، یعنی جب آیات نازل ہوتی تو کہتے سن لیا ہم نے، اور دل میں یا ہلکی آواز سے کہتے ہم نے ماننا کوئی نہیں. اور یہ آپ دیکھیے کہ آج کئی مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سن لیتے ہیں پھر کہتے ہیں تو بڑا مشکل ہے، میرے لیے تو مشکل ہے، میں تو نہیں کر سکتی. چاہے زبان سے کہیں یا دل سے کہیں، نہیں، کوئی حکم جو مشکل لگے تو کہا کرے اللہ میں نے سن لیا، میں اطاعت کروں گی تو مجھے مدد دے گا تیری توفیق سے، یا اللہ میرے لیے آسان کر دے. کم از کم منیمم اچھے کام کی نیت ضرور کر لے، باقی تو پھر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا نہیں اٹس ناٹ پاسبل، آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اس زمانے کی بات ہے، اس طرح کی باتیں درست نہیں. کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہر دور کے لیے، قیامت تک اب اور کوئی نئی کتاب نہیں آنے والی، یہی کتاب ہمارے لیے، کوئی اور رسول آنے والا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہمارے لیے کافی ہیں. اس دور میں بھی کچھ چیزیں مشکل تھیں اور کچھ آسان تھیں. آج کے دور کی اپنی مشکلات ہیں، کچھ چیزیں آسان ہیں کچھ مشکل ہیں. تو زندگی میں صرف آسانیاں ہی تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. اس لیے سمعنا و اطعنا، یہ کس نے کہا تھا؟ سورۃ البقرہ کا آخر یاد کرے، صحابہ کرام نے سمعنا و اطعنا. لیکن منافقین کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و عصینا. اور سنو مگر تم نہ سنوائے جاؤ، یہ بھی ایک بددعائیہ انداز میں بات کرتے تھے وہ. اور دین میں عیب لگانے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے رائے نہ کہتے ہیں. اور اگر وہ اس کی بجائے کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا. لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، لہٰذا وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا،
جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ہم انہیں ان کی پشتوں پر پھیر دیں، پیچھے کی طرف، یا ہم ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ انسان کو نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے، نہیں پتا کہ وقت کیسا آ جائے اور یہ سارے مواقع ختم ہو جائیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ مومن کو سب سے زیادہ سینسٹیو جس معاملے میں ہونا چاہیے وہ شرک کا معاملہ ہے۔ کوئی ایسی چیز جو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے، اور اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں، کون سی سوچ، کون سا بول، کون سا فعل۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ علم سب سے اہم ترین علوم میں سے ہے، اسی پر ہماری نجات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء نے لوگوں کو ایک رب کی عبادت کی طرف بلایا تھا۔ فرمایا اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ مالک یوم الدین وہی ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، یعنی اپنی تعریفیں کرتے ہیں یا اپنے دوستوں کی، یا اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور وہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کھجور کی گٹلی کے کٹاؤ پہ جو باریک سا دھاگا سفید کلر کا ہوتا ہے وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ یوں ہی ہاتھ میں مسلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ بہت زبردست طریقے سے مثال دے کے بات سمجھائی گئی۔ تو یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو بری ذمہ نہ قرار دیں، اپنے آپ کو معصوم نہ سمجھیں، اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھیں۔ یعنی اگر کسی نیکی کی توفیق ہو گئی یا گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو گئی تو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ مومن اپنے نیک اعمال کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے خود کو بہتر سمجھنے والا شخص دھوکے میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں ان کی قبولیت کا کیا درجہ ہے۔ دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور اس جھوٹ کا کھلم کھلا گناہ ہونا ہی کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یعنی اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل ہے پاس، وہ جبت یعنی جادو اور طاغوت یعنی شیطان یا بتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی انہیں تو اس چیز کا انکار کرنے کا کہا گیا تھا جبکہ وہ اس میں ملوث ہو گئے، اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی قریش کے بارے میں، اہل مکہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ ایمان والوں کی نسبت راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، وہ کتاب والے تھے اور مسلمان بھی کتاب والے تھے، تو کتاب والوں کو کتاب والوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، تو اس کی بجائے انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ تو یاد رکھیے کہ پچھلی قومیں بھی کتاب ہونے کے باوجود جادو اور خرافات اور شیطانی عمل کے پیچھے لگ گئی، اور آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی۔ اچھے بھلے سمجھدار لوگ ان چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ یاد رکھیے جادو کے ذریعے مسائل حل کریں گے تو الٹے مسائل میں پھنسیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اس کی مدد پھر کون کرے گا؟ اس کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ وہ تو مسائل کو بڑھانے کی دعوت ہے، یا ان کے لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے، تب تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی میں سوراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے، اہل کتاب، اس وجہ سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ کوئی شک نہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی، یعنی بنی اسرائیل کو۔ تو اب ان میں سے کوئی اس نبی پر ایمان لایا ہے اور کوئی اس سے رک گیا ہے، یعنی ایمان نہیں لایا، اور ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ یعنی نبی کا نقصان کچھ نہیں، انہی کا نقصان ہوگا جو انکار کریں گے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے۔ استغفر اللہ۔ جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ چکھیں عذاب کو۔ بے شک اللہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ جہنم میں جہنمی کے جسم کی کھال 70 بالشت چوڑی ہو جائے گی، اتنی موٹی کھال ہوگی جو جلے گی۔
اور وہ اتنا موٹا ہو جائے گا, اتنا بڑا ہو جائے گا کہ کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے برابر, ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر. یہ ان کا حال ہو جائے گا وہاں پھول پھول کے آگ سے. موٹاپا تو بذات خود ہی ایک عذاب ہوتا ہے, اور کہاں یہ کہ آگ اور اس کے اوپر سے اتنا موٹاپا اور پھر آگ میں جلنا. شرک اور اللہ کی نافرمانی اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کوئی کھیل نہیں ہے, انسان کے لیے ہلاکت ہے ان چیزوں میں. اس لیے اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لینی چاہیے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کے لیے ان باغوں میں انتہائی پاکیزہ بیویاں ہیں, اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے. یاد رکھیے جہاں بھی جنت کی عورتوں کی بات آئی ہے پاکیزگی کے ساتھ ہی آئی ہے. تو ایک عورت کو پاکیزہ نگاہ ہونا چاہیے, پاکیزہ گفتگو کرنی چاہیے, اپنی عزت و عصمت میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے, حرام چیزوں سے بچنا چاہیے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو, اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یعنی عہدے اور ذمہ داریاں صرف ان کو دو جو نبھانے کے اہل ہوں, اور اگر ان میں کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو کسی ایک کے ساتھ فیوریٹزم نہیں کرنا, انصاف سے فیصلہ کرنا ہے. بے شک یہ بہت ہی عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے. اس سے جماعتیں اور آرگنائزیشنز اور قومیں اور ملک آگے بڑھتے ہیں جب لوگوں کے درمیان انصاف ہوتا ہے, جسٹس ہوتا ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی, اور ان کی جو تم میں سے اولو الامر یعنی صاحب اختیار ہیں, تمہارے ذمہ دار ہیں, تمہارے امیر مقرر کیے گئے ہیں. پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو, اولو الامر کی طرف نہیں. اتحاد اللہ رسول کی بات پر ہی ہو سکتا ہے, ورنہ ایک اپنی شخصیت کی طرف لے جائے گا تو دوسرا اپنے کسی بزرگ کی طرف معاملے کو لے جائے گا, اور جھگڑے بڑھیں گے جیسا کہ ہو رہا ہے شخصیت پرستی کے نتیجے میں. اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے. تو عمومی ہدایت کیا ہے کہ اختلاف کی صورت میں فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں. اور یہاں حکمرانوں کی اطاعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے, لیکن ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مطابق ہی ہوگی, اللہ کی نافرمانی میں نہیں. اگر وہ گناہ کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا, مگر وہ چاہتے یہ ہے کہ وہ طاغوت کی طرف فیصلہ لے جائیں, یعنی اپنے بڑے سرداروں کی طرف, جبکہ بلا شبہ وہ اس کے کفر کا حکم دیے گئے تھے, اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں گمراہ کر دے, دور کا گمراہ کرنا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا, اور آؤ رسول کی طرف, تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے رک ہی جاتے ہیں, وہ آپ سے فیصلہ نہیں لینا چاہتے. پھر کیا ہوتا ہے جب انہیں ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے, پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف احسان اور موافقت کا ارادہ کیا تھا. تو یاد رکھیے گناہ مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں. دوسری جگہ بھی آتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, تمہاری اپنی غلطیاں ہیں, اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے, تو آپ ان سے اعراض کریں اور انہیں نصیحت کریں, اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے. یعنی وہ لوگ جو آپ سے بے رخی کرتے ہیں, آپ کی طرف نہیں آتے, آپ کے مقام کی قدر نہیں کرتے, تو ان کی ان باتوں کو بھی اگنور کر دیں, نصیحت کر دیں, اور کوئی ایسی بات کریں کہ ان کے دل بھی نرم ہو جائیں. یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق, اور اسی اخلاق کی ہمیں بھی پیروی کرنی چاہیے کہ اپنے مخالفین یا ایسے لوگ جو عزت نہ کریں, قدر نہ کریں, تو ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرتے رہیں. اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اطاعت کیا جائے, اور اگر وہ آ جاتے آپ کے پاس جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا, پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے, تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا, نہایت رحم کرنے والا پاتے. تو یاد رکھیے گناہ انسان کے لیے مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں,
رزق سے محروم کر دیتے ہیں، بعض اوقات صحت کے مسائل سے دوچار کر دیتے ہیں. تو ان سارے مسائل سے نکلنے کا راستہ استغفار ہے، اللہ سے خوب خوب معافی مانگنا ہے. اور ایک کارڈ بھی یہاں پر ہے جس میں ہم نے کوشش کی کہ جو دعائیں استغفار کی قرآن مجید میں ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہیں وہ جمع کر دی جائیں. تو جس کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ اگر روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ جو بھی رکاوٹیں ہیں جس نیک کام میں وہ دور کر دے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اس سے نکالے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یہ. پس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں منصف بنائیں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے، پھر وہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننا بھی نہایت ضروری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور اگر بے شک ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ یعنی معافی کے لیے، تو چند لوگوں کے سوا وہ ایسا نہ کرتے، اور اگر وہ وہی کرتے جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور وہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہوتا. تو یاد رکھیے، بندہ جب اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے علم میں بھی اضافہ فرماتے ہیں اور اس کے اندر مزید ثابت قدمی بھی آتی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم ابھی تو سن رہے ہیں، ابھی تو عمل کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو آئندہ زندگی میں بھٹک جائیں. نہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوط تھامے رکھو، استغفار کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی دے گا، نہیں پھسلو گے انشاءاللہ. اور تب ہم انہیں یقیناً اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے اور ہم ضرور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے. اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے. اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور ساتھی کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے تھے، تو وہ ایک دن کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جب آپ کے پاس ہوتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ میں بھی فوت ہو جاؤں گا اور آپ بھی، تو پھر مرنے کے بعد آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے. تو اس پر وہ بہت غمگین ہو گئے کہ مرنے کے بعد آپ کی محبت اور آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت اور آپ کا قرب کیسے حاصل ہوگا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی دن نہیں تھا کہ جس دن آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اگر ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہے، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کا اتباع کرتے ہیں، آپ کی سنتوں پر چلتے ہیں، آپ کے ساتھ ہماری ایک عقیدت ہے، تو انشاءاللہ آپ کے نقش قدم پر چلتے چلتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ساتھ دے گا. اور دو خاص مواقع پر، خاص طور پر جب حوض کوثر سے پانی ملے گا اور دوسرے شفاعت کا موقع، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور کافی ہے اللہ بہت علم والا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا بچاؤ اختیار کرو، محتاط رہو، پھر خواہ چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو. کیونکہ اس دور میں مدینہ ہر وقت خطرات کا گڑھ بنا ہوا تھا اور ہر وقت کوئی نہ کوئی افواہ پھیلتی رہتی تھی کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے یا دشمن کے مقابلے کے لیے نکلنا ہے. تو اس کے لیے کچھ اسٹریٹجیز بتائی گئی کہ کس طرح نکلو، کیا کرو. اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر لگاتا ہے، یعنی جب نکلنے کا موقع ہوتا ہے تو وہ کچھ اور کرنے لگتا ہے، یعنی ٹال مٹول کہ نہ ہی نکلنا پڑے، بڑا مشکل ہے، کہیں جان ہی نہ چلی جائے. پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے یعنی اللہ کے راستے میں نکل کر، تو کہتا ہے تحقیق اللہ نے مجھ پہ انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. کس قدر خوش فہمی کہ پیچھے رہ جانے کو وہ اللہ کا انعام سمجھ رہا ہے، حالانکہ اللہ کا انعام تو ان پر ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر قربانی دی. اور البتہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو وہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی، ہائے افسوس مجھ پر کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا. مطلب پرست لوگ، مفاد پرست، اور یہی مطلب پرستی اور دنیا کی محبت منافقت کو جنم دیتی ہے کہ ہر وقت صرف وہ کام کرنا جس میں فائدہ ہو اور نیکی کی خاطر اللہ کی اطاعت میں کوئی رسک لینے کے لیے تیاری نہ ہونا. بس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بیچ ڈالتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے.
اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، حالانکہ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں، یعنی جو مکہ میں پیچھے رہ گئے، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، یعنی ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ مومن صرف اللہ کے راستے میں ہی لڑتا ہے۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روکے رکھو، یعنی جب مسلمان مکہ میں تھے، کمزور تھے، تو ان کو بدلہ لینے سے روک دیا گیا تھا، حالانکہ ان پہ بہت ظلم و ستم ہو رہے تھے۔ اور اس وقت کیا حکم تھا؟ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی عبادات بجا لاؤ، تمہارے اندر اسٹرینتھ پیدا ہوگی۔ مدینہ میں آ کر تو جب ان پر جنگ کرنا فرض کیا گیا، تب ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا تھا جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ طبعی کمزوری ہے انسان کی، جنگ سے، موت سے، ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب کی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ ابھی بھی ہم اتنے تیار نہیں ہیں، کیونکہ مدینہ پہنچتے ہی آپ کو معلوم ہے دوسرے سال تو جنگ بدر ہوئی، تیسرے سال احد ہوئی، پھر اس کے بعد احزاب ہوئی، اوپر نیچے مسلمان جو تھے وہ حالت جنگ میں ہی تھے۔ تو یہاں ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم اپنا دفاع کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ اب کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ یاد رکھیے دنیا جتنی بھی مل جائے، قارون کے خزانے بھی ہوں، تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس لیے ہم کسی بھی نیک عمل کا بدلہ دنیا میں چاہنے کی بجائے آخرت میں چاہنے لگیں، اور اگر دنیا میں کوئی چیز کسی نیک کام کی عوض نہیں بھی ملتی تو بھی اسی طرح خوش ہو جیسے کوئی چیز ملنے پہ انسان خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا، میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا، پھر اسے چھوڑ کر چل پڑا۔ لیکن انسانوں کی کمزوری ہے نا، انسٹنٹ ریوارڈ چاہتے ہیں، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں، ذرا سا کوئی کام کرے چاہتے ہیں بس لوگ ہمارا شکریہ ادا کریں، تعریفیں کریں، تب ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کے بغیر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ چیز انسان کی ترقی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو اسلام نے جو آخرت پہ اجر چھوڑا، اسے کہا یہاں تو تم دوڑ لگائے رکھو، آگے جب منزل پہ پہنچو گے سب کچھ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے انتظار میں نہ رہیں، اور اپنے نیکی کے کام کو روکے نہیں، کرتے چلے جائیں، جس کے لیے کر رہے آپ کا اجر اس کے ذمہ ہے، اور وہ اپنا ذمہ خوب نبھائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں پا لے گی، یعنی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے، موت کی جگہ مقرر ہے، وہ اپنی جگہ پر خود ہی آ جائے گی، تم جہاں چاہو بھاگو، بھاگ کے بچ نہیں سکتے، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، کہیں بھی جا کے چھپو نہیں چھپ سکتے۔ فرشتے ہر چیز میں داخل ہو جاتے ہیں اور جان لے لیتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہے کہ وہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے۔ آپ کو جو بھی کوئی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو آپ کے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور کافی ہے اللہ گواہ، یعنی اللہ کی گواہی یا اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑ لیا تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت کریں گے، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے برخلاف مشورہ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں۔ یعنی یہاں کچھ منافقین کا کردار واضح کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورے میں شریک ہو جاتے، اور جب الگ ہوتے تو رات میں منافق کٹھے ہو کر اس میٹنگ میں کی ہوئی باتوں کے خلاف کچھ اور چیزیں تجویز کرنے لگتے، اور اس طرح مسلمانوں کے اندر ایک افراتفری پیدا کرتے، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے المجالس بالامانہ، مجلس سے امانت ہوتی۔ یہ حکم صرف آپ کے دور تک کے لیے نہیں ہے، آج بھی اگر
خیر کے کسی کام پر آپ جمع ہوئے ہیں اور شورا ہے آپ کی، باہم مشورہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کنسلٹ کر رہے ہیں کسی معاملے میں، پھر اسی میٹنگ کے اندر کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر یہ درست نہیں کہ باہر نکل کے 2-4 لوگوں کو اکٹھا کر کے صاحب امر کے خلاف یا لوگوں کے خلاف ایک محاذ آرائی قائم کر لی جائے اور ایک اور الگ گروپ بنا لیا جائے. مخلص مومن ایسا نہیں کرتے. مخلص جو خیر خواہ ہوتا ہے نا، وہ دوسرے کو اس کے سامنے منہ پہ بتا دیتا ہے کہ خیر اس میں، باہر نکل کے فیصلے بدلتا نہیں، یا اعتراض نہیں کرتا، یا غیبت شروع نہیں کرتا، یا فساد نہیں شروع کر دیتا. اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، بس ان سے اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں. سبحان اللہ. پیغمبر علیہ السلام کو کیا بتایا گیا؟ جسٹ اگنور، کچھ نہیں ہوتا. ان لوگوں کی باتیں کرنے سے اللہ کی مدد رک نہیں جائے گی. اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. یعنی کتنے بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کتنا بہترین نسخہ ہے. ورنہ انسان ایسی حرکت کرنے والوں کو ہمیں پتہ چل گیا جو تم نے کی، کیونکہ بیچ میں کچھ پھر ان کے ساتھ بھی دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں. وہ آ کے پھر شکایت کرتے ہیں، وہ فلان جگہ آپ کے خلاف یہ باتیں ہو رہی تھی، پھر آپ ان کو بلاتے ہیں، آپ نے یہ کی، تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کی. فساد کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا. ایسی باتوں کی نہ تحقیق کرنی چاہیے، نہ ان کے پیچھے پڑنا چاہیے. اللہ کے سپرد معاملہ کر دینا چاہیے کہ یا اللہ تجھ پہ توکل کر کے یہ فیصلہ کیا ہے، اب تو ہی اس کا بہترین نتیجہ نکال. اور کافی ہے اللہ کارساز. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. کیا بھلا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، لیکن قرآن کے بعض احکام بعض کی تائید کرتے ہیں. یعنی قرآن میں غور و فکر کرنے والا، گہرائی میں جانے والا اچھی طرح یہ بات سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور جب ان کے پاس امن یا خوف میں سے کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں. مدینہ میں چونکہ طرح طرح کے حملوں کی خبریں آتی رہتی تھی تو منافقین اس میں آگے آگے ہوتے تھے، اور وہ کیا کرتے؟ خوب افواہیں پھیلاتے تھے. اور اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے اولو الامر صاحب اختیار کی طرف لوٹاتے تو جو ان میں سے اس کا نتیجہ نکال لاتے ہیں وہ ضرور اس کی حقیقت جان لیتے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند ایک کہ تم سب ضرور شیطان کی پیروی کرتے. بس آپ اللہ کے راستے میں لڑیں. آپ صرف اپنی ہی جان کے مکلف بنائے گئے ہیں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ پر اپنی ہی ذمہ داری ہے، آپ اپنا کام کرتے جائیں اور مومنوں کو بھی ابھارے. یعنی آپ دوسروں کو موٹیویٹ ہی کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایکشن سے لیڈ کرتا ہے، کام کر کے دکھاتا ہے، تو دوسرے لوگ پھر پیچھے آ جاتے ہیں. امید ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ بہت ہی سخت ہے لڑائی میں اور بہت ہی سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا. یعنی اگر کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اور آپ کے کہنے سے وہ ہو جائے گا اور آپ کہہ دیتے ہیں تو جو نیکی کا کام ہوگا اس سب میں آپ کا حصہ پڑ گیا. حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ. نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا اس کو کر لینے والا. تو خیر کے کام نہ صرف یہ کہ خود کریں بلکہ دوسروں کو بھی ابھارتے رہیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ خیر میں تعاون کریں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور ولا تعاونوا علی الاثم، گناہ کے کام، والعدوان اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو بلکہ ایک دوسرے کو روکو اگر کوئی کسی کے اوپر زیادتی کر رہا ہے. اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. تو اچھی سفارش سے لوگوں کے کام بن جاتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں صلح ہو جاتی ہے، اور بری سفارش چغل خوری جیسا عمل ہوتا ہے اور اس سے فسادات پھیلتے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور جب تم دعا دیے جاؤ کوئی دعا تو تم بھی اس سے زیادہ اچھی دعا دو یا اسی کو لوٹا دو. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب حساب لینے والا ہے. حساب لینے والا، جی. اس کا مطلب یہ کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کے ساتھ تم بھی احسان کرو. حتیٰ کہ اگر کوئی تمہیں دعا دیتا ہے تو بدلے میں دعا دو. اور یہاں خاص طور پر اشارہ ہے سلام کرنے کا. یعنی اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو تم بھی وعلیکم السلام کہو. یاد رکھیے سلام پھیلانا سلامتی ہے. آپ نے فرمایا سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے.
بڑے بڑے جھگڑوں فتنوں سے بچ جاؤ گے. گھر کی زندگی کے اندر بھی اگر گھر والے شوہر بیوی کو صبح اٹھ کے، بیوی شوہر کو، بچوں کو، سب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں سلام کر کے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں سلام کرتے ہیں، تو گھر کی فضا میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے اور سب دعائیں دیتے اور لیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے انسان کے اندر سلامتی بھی آتی ہے. سلام جو ہے یہ مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے، نیکیوں کا باعث ہے. یعنی صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہنے سے 20، وبرکاتہ کہنے سے 30. اور آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. جہاں آپ محبتوں کی کمی دیکھتے ہیں، اس نسخے کو پلے باندھ لے، سلام کی کثرت کر دے، محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. جن ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اور ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، وہ سلام شروع کر دیں، کیونکہ سلام ہی تو ختم ہوتا ہے تو فساد اور بڑھ جاتے ہیں. تو آپس میں سلام کو عام کرو، زیادہ سے زیادہ کرو. اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہو. پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ نہیں کوئی حقیقی معبود مگر وہی، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن کی طرف جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں. اللہ اکبر. ہم سب کشاں قدم بقدم اپنی موت کی طرف بڑھتے ہوئے آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون زیادہ سچا ہے؟ یعنی یہ سب سے سچی بات ہے، اس پہ یقین کر لو، اس کی تیاری کر لو. تو کیا ہے تمہیں مسلمانوں کہ منافقوں کے بارے میں تم 2 گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ نے انہیں ان کی کمائی کے سبب الٹا پھیر دیا ہے. یعنی گناہ جو ہے وہ انسان کو اور مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں. کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا، جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے. وہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کفر کرو جیسا انہوں نے کفر کیا، پھر تم سب برابر ہو جاؤ. لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں. پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو، اور تم ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ تم سے لڑنے اور اپنی قوم سے لڑنے میں ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے. پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر لڑائی مسلط کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا. نہیں خواہ جنگ نہیں کرو گے ان سے، اگر وہ تم سے نہیں لڑتے تو تم بھی نہیں لڑو گے. ستجدون آخرین، ان قریب تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. وہ کسی سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، مگر جب کبھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اس میں الٹا دیے جاتے ہیں، یعنی کود پڑتے ہیں اس میں. پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں تو انہیں پکڑو، اور جہاں کہیں تم انہیں پاؤ قتل کرو. اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہارے لیے واضح غلبہ رکھا ہے. اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے. یعنی مومن کی جان نہیں لے سکتا، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اور دیت ادا کرنا ہے. پہلا اللہ کا حق ہے، دوسرا بندوں کا حق ہے. اور جو اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی، یعنی مقتول کے وارثوں کو وہ دیت ملے گی، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، صدقہ کر دیں، یعنی دیت نہ لیں. اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے جبکہ وہ خود مومن بھی تھا تو صرف ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہے تو دیت اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کے ذمے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے. یہ غلطی سے قتل کرنے کا کفارہ ہے، معافی کی صورت ہے.
کیونکہ اب لونڈی غلام تو ہے نہیں. تو 2 مہینے کے مسلسل روزے، اگر بیچ میں ایک چھوڑا دوبارہ سے پھر گنتی شروع ہوگی، نمبر 1 سے شروع ہوگا پھر معاملہ. یعنی مومن کی جان کی حرمت بہت زیادہ ہے، بہت بڑی قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں. یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے. استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ. اور اب دوسروں کی جان لینا بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا ہے. قتل کرنے کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں، اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کر دیا جاتا ہے لوگوں کو، اور اس میں نہ دیکھا جاتا کوئی معصوم بچہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے. یعنی انسانی جان بہت ارزاں ہو گئی. فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا بدلہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا. سوچئے جس پر اللہ تعالیٰ غصے ہو جائے پھر اس کے لیے کون سی پناہ گاہ ہوگی. اور اس پر لعنت کی، اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. یعنی اگر کوئی کسی کا ساتھ بھی دے، اشارے سے بھی، یا کسی بھی طرح دوسرے کو انکریج کرے کہ مارو مارو، تو وہ بھی قاتل کے برابر ہی مجرم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے یہ تو عمومی قتل کی بات ہے، اور ایک قتل وہ ہے جو عورتیں کرتی ہیں، پیٹ کے بچے. تو کوئی بھی بچہ جس کے اندر روح پڑ چکی ہو، حرکت کرتا ہو، اس کا دل دھڑکتا ہو، وہ سننے کے قابل ہو چکا ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بن چکے ہوں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ نہیں پال سکتے. بعض اوقات یہ کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو فلاں بیماری ہے تو یہیں سے ختم کر دو، یہ سنبھالنا اس کا مشکل ہوگا، بعد میں اس کی پرورش مشکل ہوگی. تو یہ کوئی عذر نہیں کسی کی بھی جان لینے کے. جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، چاہے کوئی معذور ہو، چاہے کوئی صحت مند ہو. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. یعنی اپنی اولاد کو قتل کرنا حماقت ہے، سفہن بغیر علم. اور لا علمی میں بھی یہ قتل کرنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہاری طرف سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں. کیونکہ اس زمانے میں بعض مسلمان باہر نکلے اور ایک چرواہا تھا، سمجھا کہ شاید یہ کوئی دشمن کا جاسوس ہے، تو اس نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے پھر بھی مار ڈالا. فرمایا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، اس کے پاس چند بکریاں تھی جو تم کو لینا تھی، تو اللہ کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، یعنی تمہیں اسلام کی دولت عطا کی، بس تحقیق کر لیا کرو. بلا شبہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے، سب پتا ہے اس کو. مومنوں میں سے جو بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے ہیں اور جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں برابر نہیں ہو سکتے. کام کرنا اور نہ کرنا، محنت کرنا اور نہ کرنا، وقت لگانا اور نہ لگانا، مال لگانا اور نہ لگانا ایک جیسا نہیں ہوتا. اللہ نے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے، اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کر رکھا ہے. اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کی نسبت اجر عظیم کی فضیلت سے نوازا ہے. جو جتنی زیادہ سٹرگل کرے گا، جتنی زیادہ محنت کرے گا، اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا. دنیا میں تو ہم ہر دم اپنا سٹیٹس بلند کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں اور اس کو بڑھانے کی اور دوسروں کے مقابلے میں آگے جانے کی، لیکن آخرت کے بارے میں ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا ہمیں یقین نہیں کہ کون سی چیز وہاں بلندی عطا کرے گی؟ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں ایسے ہی فاصلے زمین و آسمان میں. ایک درجے والے دوسرے والوں کو ایسے دیکھے کہ جیسے آسمان میں تارے نظر آتے ہیں. اور وہ ہمیشگی کی عزت ہے اور ہمیشگی کی بلندگی ہے. دنیا میں کوئی کتنا بھی بلند ہو جائے، بالآخر جانا چند فٹ مٹی کے اندر ہی ہے، مٹی میں ملنا ہے. دنیا میں بے شمار بادشاہ آئے، بڑے بڑے مالدار لوگ آئے، بڑے بڑے کارنامے کرنے والے. آج کس کو یاد ہے ان کے نام؟ کس کو پتا ہے ان کی قبریں کہاں ہیں؟ یہ تک نہیں پتا، الا ماشاء اللہ. گمنام ہے وہ پوری پوری بستیاں جن کو ڈبو دیا گیا، گمنام ہے، کسی کو نام تک نہیں پتا. قرآن مجید میں آتا ہے لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی جانتا ہی نہیں.
یہ ہے دنیا کی حقیقت. اصل گھر تو آخرت ہے جس کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے. فرمایا بڑے درجات ہیں اس کی طرف سے اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک وہ لوگ جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے. وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پر ہجرت کی فضیلت بتائی گئی ہے. ایک تو وہ ہجرت بڑی ہجرت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، لیکن باقی لوگوں کی ہجرت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ سے پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے شخص کی جو اللہ کے حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، غلط زندگی کو چھوڑ دے، غلط کاموں کو چھوڑ دے. ہجرت ہوتا ہے چھوڑنا، ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنا ماحول بدل دے، اپنا کام بدل دے، اپنی عادتوں کو بدل دے. یہ سب ہجرت میں شمار ہوتی ہیں، سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو بے بس ہیں، یعنی جو مکہ میں رہ گئے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، جو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ وہ کوئی راستہ پاتے ہیں. بس یہی وہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے. اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں جائے پناہ اور بہت سی وسعت پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت آ گئی تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یعنی خوف کی حالت میں خاص طور پر. لیکن اس کے بعد جب خوف کی حالت ختم بھی ہو گئی تو جنگ کے علاوہ بھی جو عام امن والا سفر ہے اس میں بھی نماز کو آدھا کرنے کی اجازت ہے، رخصت ہے. فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. تو یہاں قصر نماز کی مشروعیت کا ذکر ہے. حضرت عائشہ کہتی کہ جب اللہ نے نماز فرض کی تو وہ 2 رکعت فرض تھی، یعنی ابتدا میں نماز تھی 2 رکعت یعنی قصر والی، پھر حضر کی صورت میں اسے مکمل کر دیا، 4 کر دیا، اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پہ قائم رکھا. یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جسے قبول کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس کو چھوڑتے نہیں تھے، یعنی فرض کی 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. مغرب کے 3 ہی ہوتے ہیں اور وتر بھی ہوتے ہیں. ایک اور سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سفروں میں نماز قصر کی ہے، اور آپ سے کبھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ نے سفر میں مکمل نماز ادا کی، چاہے وہ جنگ کا سفر تھا یا امن کا سفر تھا، حج کا سفر تھا یا عمرے کا تھا. ابن عباس کہتے ہیں ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ہمیں اللہ عز و جل کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا، کسی دشمن کا خوف نہیں تھا، مگر ہم 4 رکعتوں کو 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہتے تھے، صلاۃ الخوف کا طریقہ. پھر فرمایا اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی جنگ کی حالت میں، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت اپنے ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں. پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے آ جائیں، اور دوسری جماعت جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھے. جنہوں نے کفر کیا وہ تو یہ چاہتے ہیں کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ لیے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام حالات میں انسان کو تیار رہنا چاہیے، ایون نماز خوف میں بھی احتیاط لازم ہے. اور اس ساری بات سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب عمومی طور پر اس آیت پر عمل نہیں ہوتا تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے. ایون اگر دشمن سر پہ کھڑا ہے نماز کا وقت آگے پھر بھی ادا کرنی ہوگی، چلتے بیٹھے سواری پر جس بھی حال میں، جماعت سے بغیر جماعت کے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. پھر جب تم نماز پوری کر چکو اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر. نماز کے بعد بھی اذکار کرو،
پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو پوری نماز ادا کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات پر فرض ہے، یعنی وقت کی پابندی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ساری نمازیں رات کو اکٹھی کر کے پڑھی جائیں، جب وقت ہو جائے تو اس وقت اٹھ کر نماز ادا کر لی جائے. اگر جاب پر ہیں یا کسی ایسے کام میں ہیں، سنت اور نفل پڑھنے کا وقت نہیں تو کم از کم فرض وقت پر ادا کر لیے جائیں. اور اگر سفر میں ہیں، جیسے جہاز کا سفر ہے، 12 گھنٹے 13 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو وہ ایک ایپ ہے حلال ٹرپ، اس میں اگر آپ اپنی فلائٹ کا نمبر ڈال دیں تو بغیر انٹرنیٹ کے بھی وہ کام کرتی ہے. وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کی ظہر کہاں آ رہی ہے، آپ کی عصر کہاں آ رہی ہے. اور آپ سفر میں 2 نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. فجر نہیں جمع ہو سکتی، فجر اپنے وقت پر ہی پڑھنی ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں بھی ادا کیا کرتے تھے. اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے اس کی امید رکھتے ہو جس کی وہ نہیں رکھتے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. یعنی جو لوگ اپنی دنیا کے لیے کام کرتے ہیں وہ بھی اتنی محنت اور کوشش سے کرتے ہیں، اور جو آخرت کے لیے کرتے ہیں وہ محنت نہ کرے، قربانی نہ کرے. یعنی حیرت کی بات ہے نا کہ جو شارٹ ٹرم کے لیے کام کر رہا ہے وہ تو پوری محنت لگا رہا ہے، اور جو ہمیشہ کے لیے کام کر رہا ہے وہ بس صرف ٹل ٹلاوی کر رہا ہے. تو آخرت کے لیے جو اعمال ہم کرتے ہیں ان میں ہمیں سنجیدگی اور شوق دکھانا چاہیے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں. ایک مخصوص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے لیکن عمومی احکام بھی ہیں. واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے، بہت گناہگار کو پسند نہیں کرتا. کس کو پسند نہیں کرتا؟ خوانا اسیما، جو بہت گناہگار ہو اور بہت خیانت کار ہو. وہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپ سکتے. یہ سب کے لیے ہے کہ انسان تنہائی میں بھی کوئی غلط کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا. حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ناپسندیدہ باتوں پر مشورے کرتے ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا. یعنی وہ کام یا وہ چیزیں جن پہ اللہ راضی نہیں وہ باتیں کرتے ہیں، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے، اس کو گھیرنے والا ہے. ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا؟ کون ان کا وکیل ہوگا؟ یعنی اپنی قوم ہو، خاندان ہو، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، ناحق ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. کیونکہ اگر ہم جانتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور پھر بھی ان کا دفاع کر رہے ہیں اور دوسرے مظلوم کو اس کا حق نہیں مل رہا تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. جیسے گھریلو زندگی میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بیٹیاں ماں کے ساتھ مل جاتی ہیں، بہو کو اکیلا چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ زیادتی ماں ہی کر رہی ہے. یہ بھی ظلم ہے. ماں کی محبت، احترام اس چیز میں حائل نہ ہو کہ آپ انصاف کا فیصلہ کریں. انسان کو ہمیشہ انصاف کی بات کرنی چاہیے، چاہے دوسری طرف اپنا کتنا ہی عزیز اور پیارا کیوں نہ ہو. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کی غلطی کو نہیں دیکھتی، سارا الزام دوسروں پہ دھر دیتی اور دوسروں کو ہی مجرم قرار دے دیتے. تو اس لیے کبھی بھی اپنے پیاروں کا دفاع آخرت میں کام نہیں آئے گا. بات انسان کرے تو انصاف والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا. پھر بخشش کی بات آ گئی. آج تو آپ کو بخشش کی دعائیں ضرور ہی پڑھ لینی چاہیے. اور اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ بھی ہوتی ہے، یعنی دعائیں پڑھنے کے علاوہ آپ یوں کر سکتے ہیں 2 نفل پڑھ کے پھر اس کے بعد بخشش کی ساری دعائیں پڑھ لی جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے تاکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہے، جو دنیا میں ہمیں مسائل پیش آئے ہیں، وہ بھی ہٹ جائیں. بہترین وظیفہ ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے
اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف کر دے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو. اور اللہ سے پوری امید کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا فضل اور کتنی رحمت ہے کہ انسان کو گناہ کے بعد مہلت دی جاتی ہے کہ توبہ کر لے. اگر وہ کر لے تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، ورنہ ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے. اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے استغفار کر لے تو وہ لکھے بغیر قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے. اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، یعنی اس کا وبال اسی پہ پڑے گا جو کرے گا. اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے، غلطی خود کرے الزام دوسرے کو دے دے، تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا، بہت بڑی زیادتی کی اس نے. اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ضرور آپ کو بہکا دینے کا ارادہ ہی کر لیا تھا، اور نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. سبحان اللہ. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات کا ذکر بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتاب اور حکمت دی اور وہ کچھ سکھا دیا جو آپ کو پتا نہیں تھا، کیونکہ آپ ایک نبی امی تھے. مکہ میں لائبریریز نہیں تھیں، مکہ میں کوئی اسکالرز نہیں تھے کہ جن سے آپ کچھ سیکھتے. آپ کے علم کا واحد منبع وحی الہی ہے. پھر فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں، یعنی کسر پسر میں، وسپرنگ میں، سوائے اس کے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دے. یعنی کانوں میں باتیں کرنا، دوسرے کے چپکے مجلس میں باتیں کرنا ناپسندیدہ چیز ہے. جب آپ سب کے ساتھ بیٹھے ہو تو سب کے ساتھ ایک کامن بات کریں جو سب کے انٹرسٹ کی ہو. یہ نہیں کہ باقی سب الگ ہیں اور یہ دو آپس میں باتیں کیے چلے جا رہے ہیں، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. لیکن بعض اوقات انسان اگر کوئی بات اونچی آواز سے کہے تو اس سے کسی دوسرے کی عزت پہ یا انا پہ یا کسی چیز پہ کوئی ضرب آ سکتی ہے، کوئی اس کو ناپسندیدگی ہو سکتی ہے. مثلاً کسی کو صدقہ دینے کا حکم کہ جاؤ فلاں کو یہ صدقہ دے دو. آپ مثلاً بیٹھے ہیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ، گھر میں بیٹھے ہیں، کسی گیدرنگ میں ہیں، اتنے میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ اس کو کچھ دیں گے. اب وہ شخص بھی نہیں چاہتا کہ سب کو پتا چلے، آپ بھی نہیں چاہتے کہ یہ راز سب پہ کھلے، کیونکہ چھپا صدقہ ویسے بھی افضل ہے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ سچویشن ایسی ہے کہ آپ خود اٹھ کے جا کے اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے. لا محالہ آپ کو کسی سے ہی کام لینا ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے او فلاں ادھر آؤ، اس فلاں کو یہ صدقہ کرو، فلاں چیز دے دو. نہیں، اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. اب آپ کیا کر سکتے؟ ہو سکتا ہے آپ کے دائیں ہاتھ آپ کا کوئی مددگار بیٹھا ہو، آپ اس کے کان میں چپکے سے کہیں کہ وہ فلاں الماری میں فلاں جگہ فلاں پیکٹ رکھا ہوا ہے، وہ نکال کے چپکے سے فلاں کو دے دو. یہ سرگوشی پسندیدہ ہے. یا نیکی کرنے، یا اسی طرح نیکی کا کوئی اور کام ہے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم، یعنی دو لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو ان کے بیچ میں کوئی ایسی بات کہ جس سے لوگوں کی صلح ہو جائے تو وہ بھی چپکے کی جا سکتی ہے. اور جو کوئی اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے اجر عظیم سے نوازیں گے. اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، اور وہ کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. امام شافعی نے 300 بار قرآن مجید پڑھا ایک حکم کو جاننے کے لیے کہ مسلمانوں کا جس چیز پر اجماع ہو اس کا کیا حکم ہے. تو آخری بار ان کو اس آیت میں اپنے مسئلے کا جواب مل گیا. تو یہ علماء کا غور و فکر ہوتا تھا کہ وہ ہماری طرح صرف نیکیاں کمانے کے لیے نہیں قرآن پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں سے احکامات کا استنباط کرنے کے لیے.
استنباط کا لفظ جو ہے نبتا سے، نبت کہتے ہیں کنویں کی تہہ سے پہلے پانی کا نکلنا. کنواں کیسے کھودا جاتا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے وہ پروسیس؟ کتنا مشکل ہوتا ہے. یعنی ایک چھوٹے سے سرکل کی مٹی نکال کے باہر پھینکنی ہوتی ہے، اور جو نکالنے والا ہوتا ہے وہ خود نیچے اترتا ہے، اور پھر آپ سوچئے کہ کتنی تہ نکالتا ہے، اور پھر جا کے پانی آتا ہے. تو اتنی سخت مشقت کرنی پڑتی ہے، اتنا کچھ پڑھنا پڑتا ہے، جب جا کر کسی مسئلے کا حل ملتا ہے. ہم ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتے ہیں، علم کے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کریں اس کے ساتھ کمٹمنٹ ضرور کریں. یہ نہیں ایک دن کر لیا دوسرے دن نہ کر لیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو عذر بہانہ بنا لیا. اور بعض اوقات صرف اپنی سستی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم خیر کثیر سے محروم رہ جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ نے آنا شروع کیا، ابھی کسی دن کہیں چلو آج گھر سے ہی سن لیتے، ایک دن گھر میں بیٹھیں گے، دوسرے دن کہ اچھا کام کر کے سن لیتے ہیں، تیسرے دن کہیں گے بعد میں سن لیتے ہیں، ریکارڈنگ تو اویلیبل ہے. اور پھر وہ کب سنیں گے وہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ سنیں گے بھی کہ نہیں سنیں گے. تو جس کام کو بھی آپ شروع کریں اس کو نبھائیں. ہمارے اسلاف میں اتنی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں. مثلا سعید بن مسیب ہیں، نام سنا ہوا، بہت مشہور تابعی ہیں، ابو ہریرہ کے داماد تھے رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ 30 سال سے میں نے فجر کی نماز کی پہلی تکبیر مس نہیں کی. 30 سال سے فجر کی نماز، اور وہ بھی اللہ اکبر جب ہوئی تو میں جماعت میں شامل تھا. ایسے لوگ. اور اب ہمارے ہاں فجر کیا کسی اور بھی نماز کا وقت ہو، اور کچھ نہیں تو چھوٹی موٹی ایسی بس گپ شپ میں باتوں میں بازو کا جمعہ شروع ہو چکا ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں اچھا بھی جاتے ہیں. خواتین کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں، لیکن میں صرف کمٹمنٹ کی مثال دے رہی ہوں. اسی طرح ایک اور امام تھے، امام ربیعہ الرائی، امام مالک کے استاد تھے، فقہ میں بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں وہ بھی. انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ 40 سال سے ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. ہمارا دین اور ہماری یہ نمازیں ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی. آج ہم اور لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ فلاں شخص اپنے کام پہ کبھی 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوا. لوگ اس کو قابل فخر بات سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ڈیوٹی سے کبھی بھی لیٹ نہیں ہوا. تو جب ہم دنیا کی نوکری کے کریڈٹ بنانے میں اور اپنا اچھی ساکھ بنانے میں اتنی پابندی کرتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی یہ بھی دیکھ لے کہ آخرت کی کمائی کے لیے ہماری کمٹمنٹ کتنی ہے. ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے آج تک میری ایک بھی فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی؟ کوئی ہے جو دعویٰ کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اوہو بس پتہ نہیں رات کو تھک گئی تھی، صبح آنکھ نہیں کھلی، پتہ نہیں وہ الارم بھی لگایا تھا کیا ہوا. نہیں، وقت کی پابندی، کمٹمنٹ نبھانا، یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. پھر دوبارہ یہی بات آئی، شرک ناقابل معافی گناہ ہے، اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا. شرک سے برات کے لیے لا الہ الا اللہ کا ورد بڑا فائدہ مند ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ ایک پورا کارڈ اس پہ بنایا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور کس کس طرح پڑھا جائے. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی یاد دہانی ہوتی ہے اپنے توحید کے سبق کو دہرانے کی. ابو درداء سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا سوائے اس شخص کے جو مشرک ہو کے مرا یا کسی نے مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا. مشرک کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو. یعنی لوگوں سے دشمنی رکھنا جو ہے یہ بھی انسان کو بہت بڑی محرومیوں کا شکار کر دیتا ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ صلح کر لیں، اور پھر صلح کر لیں تو اس کے بعد ان کی بھی بخشش کر دی جائے گی. ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا. نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو، اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو. یعنی یہ شرک کی علامات ہیں، دیوتاؤں اور دیویوں کو پکارنا، ان کے پاس مرادیں لے کے جانا، ان سے دعائیں کرنا.
اور اسی طرح شیطان کی بندگی کرنا. اللہ نے اس پر یعنی شیطان پر لعنت کی اور اس نے کہا یعنی شیطان نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور بے ضرور لے کر رہوں گا, ان کو اپنا چیلا بنا کے چھوڑوں گا. اور دن رات وہ اس کام پہ لگا ہوا ہے اور اس کے لیے اس نے مہلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک زندگی دے دی جائے, اور اس کو دے دی گئی. اور وہ ہر وقت اب یہی کچھ کر رہا ہے, برائیوں کو خوبصورت بنا بنا کے لوگوں کو اپنے جال میں پھانستا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطان کی ایک حیران کن چال یہ ہے کہ وہ انسان کے نفس کو سونگھتا ہے, یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ ان دو قوتوں میں سے کون سی قوت انسان کے نفس پہ غالب آتی ہے. نمبر 1 پیش قدمی اور بہادری کی قوت کہ کر لوں گا یہ نیکی کا کام کروں گا میں تو, اور نمبر 2 باز رہنے اور پیچھے ہٹنے اور کمزور ہونے کی قوت, یعنی یہ بندہ نیکی میں آگے جانے والا ہے یا پیچھے رہنے والا ہے. اور جو بزدل ہے پیچھے رہنے والا اس کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے, اور جس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ نہیں یہ تو باز ہی نہیں آئے گا تو پھر وہ اگلے سٹیپ پہ جا کے کوئی اور چال چلتا ہے. تو یاد رکھیے بلند ہمتی پیدا کیجیے اپنے اندر, نیکی کے کاموں کو مشکل نہ جانیے, کوتاہی نہ کیجیے, سستی نہ کیجیے. شیطان کے وسوسے 2 طرح کے ہوتے ہیں, یا تو وہ کوتاہی کا وسوسہ ڈالتا ہے یا وہ اس میں حد سے بڑھنے یا غلو کی طرف لے جاتا ہے. اسے پرواہ نہیں کس میں وہ کامیاب ہوتا ہے, یعنی جو تو کمزوری دکھاتا ہے اس کو کمزوری کے اور وسوسے ڈالتا ہے, اور جو بہادری دکھاتا ہے اس کو کہتا ہے حد سے آگے بڑھ جاؤ, تو اس کو بھی رکنا ہوتا ہے. نو ایکسٹریمزم, نہ ادھر سے نہ ادھر سے, درمیان کی راہ. اس نے یہ بھی کہا تھا اور البتہ میں ضرور انہیں بھٹکاؤں گا, اور میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا, اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا, پھر وہ ضرور مویشیوں کے کان کاٹیں گے. دور جاہلیت کی ایک رسم ہے, بتوں کے نام پہ کان کاٹتے تھے. اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے, اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو یقیناً اس نے کھلم کھلا نقصان اٹھایا. یاد رکھیے شیطان باطل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے, باطل اور حق کو خلط ملط کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, چالیں چلتا ہے, خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے, حقیر سمجھے جانے والے اعمال کے ذریعے داخل ہوتا ہے. انسان کہتے ہیں یہ چھوٹی سی بات ہے تو چھوٹا سا گناہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اب ہوتا ہی انسان پھنس جاتا ہے, پھر اس سے ایک اور برائی میں, اس سے ایک اور برائی میں, برائیوں کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا, وہ ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے, اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا. تو شیطان کے وعدوں سے خبردار رہیں, اور ان میں بعض اوقات وہ بہت سا وقت ضائع کروا دیتا ہے. یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ اس سے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے, یعنی شیطان ان کو اپنے ساتھ ہی لے کے دم لے گا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, ہم ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ. اللہ کا وعدہ سچا ہے, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اور اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہے قول و قرار میں. پیچھے بھی اللہ کے وعدے کے سچے ہونے کی بات تھی, یہاں پھر وہاں سزا پر اور یہاں جزا پر. برا عمل کرنے پر جو اللہ نے سزا بتائی ہے پھر وہ انسان کے مقدر ہو کر رہے گی, اور نیک عمل کرنے والے کے لیے جو جزا اللہ نے بتائی ہے وہ بھی بالکل سچی ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. نہ تمہاری آرزوؤں پر منحصر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر, یعنی تمہاری امیدیں اور تمنائیں تمہیں فائدہ نہ دیں گی. جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا, اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا, کوئی اور چھڑانے کے لیے نہیں آئے گا. اور جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, نو جینڈر ڈسکریمنیشن, مرد ہو یا عورت, جو بھی نیک عمل کرے تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے, اور وہ کھجور کی گٹلی میں سوراخ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی اچھے کام کوئی بھی کرے اس کی قدردانی کی جائے گی. اور اس سے بڑھ کر دین میں کون اچھا ہوگا, یعنی کس کا دین سب سے اچھا ہے, جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا, جبکہ وہ نیکوکار بھی ہے, نیت بھی اچھی ہے, عمل بھی اچھے ہیں, اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یکسو تھے, مخلص تھے, اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے دراصل کہ ابراہیم علیہ السلام پیروی کے لائق ہیں,
انہوں نے وہ چیز پا لی جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے اور خلت کا مقام حاصل کیا جو کہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والے تھے. تو اس میں سب سے بہترین انسان اور سب سے بہترین دین والا وہ ہوتا ہے جو کسی کام سے پہلے اپنی نیت کو صرف اپنے رب کے لیے خالص کرے، اور پھر نیکی کے کام میں طریقہ بھی درست کرے، اور درست طریقہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اس طریقے کو اختیار کرے. کوئی بھی اچھا کام جب کرنا شروع کرے پلٹ کر دیکھے کہ وہاں کیا ہوتا تھا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب احاطہ کرنے والا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ عورتوں کے بارے میں آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ بھی جو تم پر یتیم عورتوں کے بارے میں کتاب میں پڑھا جاتا ہے جنہیں تم مہر نہیں دیتے، جو ان کے لیے لکھا گیا حالانکہ تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. تو یاد رکھیے ہمارے دین میں یتیموں کے حقوق کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے. یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جانا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. آج اگر یتیم بچے کے ساتھ زیادتی کی تو وہ کہیں چھپ نہیں جائے گی، اللہ کو پتا ہے اور اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے. یتیم کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کو اخلاق اور آداب سکھانے چاہیے. پھر فرمایا اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی کرنے یا بے رخی برتنے سے ڈرتی ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے، اور دلوں میں تنگی رکھ دی گئی ہے، بخیلی رکھ دی گئی ہے. اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. تو یاد رکھیے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ اختلافات اتنے بڑے نہ ہو جائیں کہ آپس میں دوریاں بہت دور تک چلی جائیں اور میل ملاپ کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے. تو اس کے لیے آپس میں صلح بھی جلدی کرنی چاہیے اگر کوئی ناراضگی ہو جائے، اور اگر آپس میں نہیں کسی طرح اپنی کمزوری پہ قابو پا رہے تو دوسرے لوگوں کو انٹروین کر کے صلح کرانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا آپس میں صلح کرانا افضل صدقہ ہے. تو جہاں کہیں ضرورت ہو آپ کی اور آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہو تو ضرور کوشش کیجیے. لیکن دلوں میں تنگی ہے، معاف کرنے پہ لوگ تیار نہیں ہوتے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر دوریاں بڑھ جاتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ ازواجی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا بھی جانیں. صرف دوسرے سے ہی توقعات نہ رکھیں، جو چیز ہم دوسرے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہسبینڈ بہت کیئرنگ ہو تو آپ خود زیادہ کیئرنگ ہو جائیں تاکہ اس کو کیئر کرنا آ جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ توقعات نہ رکھنا یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ریئلسٹک توقعات رکھیں. یعنی اگر آپ نے گھر کی بہت اچھی صفائی کی ہے تو یہ توقع رکھ بیٹھنا کہ ضروری تعریف کرے، اور اگر اس نے نہیں کی تو آپ موڈ آف کر لیں، اور اس غریب کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ موڈ کیوں آپ، اور اگر وہ پوچھے بھی تو کہیں کچھ نہیں. تو ایسے معاملہ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو توقعات ریئلسٹک رکھے. ہو سکتا ہے اس کے ذہن پہ ایک پہاڑ ہو باہر کے کاموں کا اور بوجھ ہو، اور وہ اندر آیا اور اس کے دماغ میں وہی چل رہا اور اس کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کھانے کی تعریف ہو، اسی چاہتے ہیں ہماری تعریف ہو، ہم نے اتنا کچھ پہنا، بنے سمرے، توجہ ہی نہیں کی. یہ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں ہوتی ہیں جو بڑی بن جاتی. تو توقعات ریئلسٹک رکھیں. پھر اسی طرح کچھ چیزیں تو وقت کے ساتھ دونوں میں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن کچھ آتے نہیں تبدیل ہوتی. تو جو بدل نہیں سکتے اسے قبول کر لیں، ایکسپٹ کر لیں کہ یہ میرے ہسبینڈ میں کمزوری ہے لیکن اس کے مقابلے میں خوبیاں بھی بہت ہیں، تو کوئی بات نہیں. اور پھر یہ نہیں کہ ہر چیز ایکسپٹ کر لیں، جس چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کو کوشش سے، دعا سے تبدیل بھی کریں. صبر اور برداشت کی صلاحیت اپنے اندر بلڈ کریں کہ چھوٹی سی چیز کو میں نے مائنڈ نہیں کرنا، پہلے سے تیار رکھیں. بہت اچھا کھانا بنایا، نئی تعریف ہوئی تو میں اپنے آپ کو نہیں گلاؤں گی، موو آن، آگے بڑھنا ہے کہ اس غم میں مبتلا نہیں رہنا.
اور اگر معاملات بہت ہی بگڑ جائیں، ہر چیز ہی بری لگ رہی ہے، ہر چیز ہی بری لگ رہی ہے، تو کچھ عرصے کے لیے ماحول تبدیل کر لیں، کیونکہ ماحول کی تبدیلی سے بھی بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر یہاں کا ماحول جو ہے، جیسے سردیوں کے دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اندھیرا ہی اندھیرا، اور اگر دل میں بھی اندھیرا اور باہر بھی اندھیرا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا. پھر فرمایا اور تم عورتوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے، اگر تم اس کی حرص کرو تو تم ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ اور دوسری کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا. نہیں بنتی تو پھر طلاق کو ایک بہت ہی بری چیز نہ سمجھو، پھر الگ ہونے میں ہی وسعت ہے، اور اللہ وسعت والا خوب حکمت والا ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے یہ تاکید کی تھی اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز بہت تعریف والا ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز. سبحان اللہ. یہ بار بار تکرار اس لیے ہے تاکہ اس کو محسوس کریں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اسے کچھ بھی تبدیل کرنے کے لیے کسی کے پاس نہیں جانا، وہ خود مالک ہے. بندوں کے دلوں کا مالک بھی وہ ہے، مال کا مالک بھی وہ ہے، رزق کا مالک، بیماری کو صحت میں بدلنے کا مالک. تو اس سے مانگتے چلے جاؤ. اے لوگو اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. یعنی جب بندے اللہ کے حکم کو ضائع کر دیتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو جاتے ہیں، اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی، پھر ان کی بجائے اللہ دوسروں سے اچھے کام لے لیتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے. تو تم صرف دنیا کیوں چاہتے ہو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے ہی خلاف ہو یا والدین اور قرابت داروں کے. اگر وہ غنی ہوں گے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے. یعنی ناحق کسی کا ساتھ دے کر فقیر کے مقابل کو نقصان نہ دو. بس تم خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کرو، اور اگر تم زبان موڑو گے یا تم اعراض کرو گے تو بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. تو انسان کو ہر حال میں حق بات ہی کہنی چاہیے، چاہے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں 2 آگ میں. جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا. جس نے حق پہچانا پھر فیصلے میں ظلم کیا وہ آگ میں ہے، اور جس نے جاہل ہوتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کیے وہ بھی آگ میں ہے. تو یہ بہت نازک معاملہ ہے. آپ جج تو نہیں ہے کہیں، لیکن گھر کے اندر بھی، بچوں کے بیچ میں بھی، رشتہ داروں کے بیچ میں بھی چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں. تو عدل سے کام لینے کی ضرورت ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور وہ کتاب جو اس نے اس سے پہلے نازل کی. اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، پس تحقیق وہ بھٹک گیا بہت دور کا بھٹک جانا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، یعنی دین کو کھیل ہی بنا لیا، اللہ ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے. یعنی کفر کی حالت میں موت آ گئی تو بخشش نہ ہوگی، اور نہ یہ کہ انہیں سیدھے رستے کی ہدایت دے. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست بنا لیتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اور تحقیق اس نے کتاب میں نازل کیا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بے شک تب تم ان جیسے ہوگے. بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو، یعنی منافق انتظار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ یعنی وہ کامیاب ہو تو کہتے ہیں
کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے اور ہم تمہیں مومنوں سے بچا نہیں رہے تھے؟ ان کی طرف ہو جاتے ہیں. بس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یون کرتے ہوئے، ڈھیلے ڈھالے، لیٹ، اور وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہ اس نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. نماز اللہ کے ذکر کے لیے قائم کی جاتی ہے. افسوس کہ ہم نماز میں بھی اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، دنیا میں تو کیا یاد کریں گے. تو منافقت میں سستی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. انہیں نماز سے کوئی دلچسپی نہیں، ذکر سے کوئی دلچسپی نہیں، بس وہ انتظار کرتا رہتا ہے، آخری وقت میں اٹھ کے 2-4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا. آپ نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں، لیکن مومن اس کے برعکس اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. متذبذب ہیں، نہ ان لوگوں کی طرف ہے نہ ان لوگوں کی طرف، نہ مومنوں کے ہیں نہ کفار کی طرف. اور جسے اللہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کے سوا کافروں کو اولیاء نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی واضح دلیل بنا لو؟ بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ انہی کا یہ طریقہ تھا، کبھی ادھر مسلمانوں کی طرف کبھی دوسروں کی طرف، اور ہرگز آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے. ایسے شخص کا پھر کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف سے بھی ایسے شخص کو کوئی مدد نہیں ملتی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی منافقت سے نکل آئے اور اصلاح کر لی، ایمان پر مضبوطی سے قائم ہوئے اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ ضرور مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو، یعنی اگر شکر کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے اور ایمان لے آؤ. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ بہت قدردان، بہت علم والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان سے پہلے ذکر کیا ہے، کیونکہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے، پھر اس ہستی کو پہچانتا ہے جس نے انعام کیے، اور شکر ایمان کا سبب بن جاتا ہے. پھر ایمان لے آتا ہے اور نعمتوں کا شکر ایمان میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. تو یاد رکھیے شکر کا فائدہ خود انسان ہی کو ملتا ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور شکر گزار جو ہے وہ عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ، جس طرح آل لوط کو عذاب سے بچا لیا گیا، ہر شکر گزار کو بچا لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله